بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، بھائیوں بہنوں، مومنین مومنات، ہفتہ وار ویکلی درس حدیث مبارک میں چار یار ٹی وی میں عزیز القدر علامہ محمد عمران قادری سلمہ الرحمن ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے درس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیحین میں اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کتاب الایمان میں صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم نے رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کو عنوان بنا کے ترجمۃ الباب اور اس کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، آپ نے بھی اس عنوان کے ساتھ کتاب الوصایا میں اور باب ہے کہ کیا ازواج اور بچے و اقارب میں داخل ہیں۔ اس باب سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور اس کی تخریج فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ ڈر سنائیں اپنے اقربین کو، اپنے خاندان کے جو اقربین ہیں ان کو یہ آپ ڈر سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا،
اے قریش کی جماعت، اور اس کے ساتھ ملتے جلتے اور الفاظ مبارک فرمائے کہ تم اپنی جانوں کو عذاب سے بچا لو، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اس کو حضرت امام بخاری نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، روایت کیا، امام مسلم نے، اور حضرت امام مسلم نے زہری اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روایت کیا، اور سیدنا ابن عباس سے بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ ابو لہب نے کہا کہ کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اور آپ کے لیے اس نے اپنی طرف سے ہلاکت کا لفظ بولا، اور اس پر مکمل سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس حدیث پاک سے جو مسائل محدثین نے جس کا استنباط کیا اور فقہا نے، کہ اس میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی فضیلت ہے کہ تاریخ اسلام میں دعوت دین کے ابتدا میں پہلے مواقع میں ان کا اسم گرامی ذکر کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب سے باقاعدہ آپ کا اسم گرامی لے کر، تو یہ دعوت جو ہے دین کی اور انذار جو حضور نے فرمایا، ڈر سنایا، تو حضرت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو اس میں مخاطب فرمایا، فاطمہ بنت محمد کہہ کے پکارا ان کو۔ اور اسی طرح چونکہ یہ اقربین کی بات تھی، تو اقربین میں سے نام جس کے لیا تو اقرب جو ہے نا وہ معین ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے عشیرہ، اپنے قبیلہ میں سے اقربین جو ہیں، آپ ان کو ڈر سنائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کریں، تو جن جن کے اسماء ذکر کر دیے، ان میں اقرب ہونے میں ان کے یہ دلیل خاص ہو گئی کہ وہ اقرب ہیں۔ اب یہ بات کا مسئلہ ہے کہ عشیرہ تھے، اقربین بھی تھے، لیکن ان اقربین میں نسبی طور پر اقرب ہونے کے باوجود جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، دعوت توحید کو قبول کر دیا، دعوت دین کو قبول کر لیا، وہ پھر ممتاز اس لحاظ سے ہو گئے کہ اقربین تو وہ ہیں ہی، لیکن
وہ ابو لہب جیسے انکار کرنے والے اقرب نہیں ہیں، بلکہ وہ اقرب ہیں کہ جو دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو جو دعوت قبول کرنے والے اقربا ہیں، پھر وہ ہر درجے میں، یعنی امت پر جو ان کی محبت لازم و واجب کی گئی ہے اور ذوی القربا کے حقوق لازم کیے گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ذوی القربا کے، تو ان میں ہر اعتبار سے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اقرب کے تعین میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب کون ہیں۔ اچھا، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نام مذکور ہوا، اور بعد میں اگرچہ تاخیر سے، ابتدائی دعوت میں نہیں لیکن تاخیر سے، ان کو دین قبول کرنے کی سعادت ملی، ابدی سعادت ملی کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مگر ابتدائی دعوت میں جو نام کا ذکر ہو گیا، اقرب بھی تعین ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قبولیت دین میں، توحید کو قبول کرنے میں، تصدیق رسول میں اور ایمان باللہ میں بھی جب ان کو شرف حاصل ہوگا، تو اب وہ بھی ایسے اقرب ہیں جو فضل والے اقرب ہیں۔ اس میں بنو عبد مناف کا جب اقربین میں خاص ذکر فرمایا تو ان کو بھی فضیلت ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ 6ویں نمبر پر اس میں محدثین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل بیت کرام کو اس میں خبردار کیا گیا کہ دیکھو، اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے اپنے ساری مخلوق میں افضل اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب اور ایسے رسول کہ جن کو رب نے مصطفیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں وہ، اور وہ رسول مرتضیٰ ہیں، الا من ارتضی من رسول کے تحت، جن کو اللہ نے اولین آخرین کے علوم کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ارشاد مبارک میں اپنے اقربین کو یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ معاذ اپنی نسبی فضیلت پر بھروسہ نہ کرنا کہ تم میرے اقربین ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدہ صفیہ پاک جو پھوپھی ہیں، ایسے کبار کو، بڑوں کو جو اقرب ہے رسول اللہ کے اور نسب میں فضیلت رکھنے والے ہیں اور خاص اقربین ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو ان کو اقربون کو جب آپ نے یہ تنبیہ فرمائی تو اس میں خاص درس ہے کہ جب آپ اپنے خاصوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ امور میں، احکام میں، امور تکلیفیہ میں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، بندوں کو سے تقاضا کر رہا ہے اطاعت کا، ایمان کا اور اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، اس میں اس پر بھروسہ نہ کر لینا کہ تم میرے اقرب ہو، اقربا ہو، اس پر نہ کرنا، اقارب ہونے پر نہیں، بلکہ اس کی ڈیوٹی بھی سمجھنا۔ اقرب کے حقوق یہ نہیں کہ وہ قوانین شریعت سے بالا ہو جائے گا، بلکہ اقرب کے حقوق یہ ہے کہ وہ اور زیادہ حسن کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ سامنے آئے گا، اور وہ اس روشنی کو دوسروں سے زیادہ حاصل کرے گا، متوجہ رہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے کہ وہ اس نسب میں ہے کہ رسول پاک کے وہ اقارب میں، آپ کے قریبیوں میں۔ تو دوسرے حضرات بدرجہ اولا اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کو بھی ان حقوق کا اور ان فرائض کا پابند رہنا ہے اور ان تقاضوں کا جو شریعت ان سے کر رہی۔
اہل بیت اطہار کو دینی احکام اور معاملات میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کا اور تصدیق میں تازگی کا، کہ ایمان اور استقامت میں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، خصوصاً ضروریات دین، توحید، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا ایمان باللہ کا جو عقیدہ ہے، اس پر کما حق ہو عمل تبھی ہوتا ہے جب عقیدہ توحید مضبوط ہو، شرک سے بندہ پاک ہو۔ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ایمان باللہ میں ان کو کمال حاصل ہونا چاہیے، اور پھر جب ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ما جاء بہ الرسول پر ایمان ہوگا تو اس کے ساتھ وہ عمل میں بھی اس پر پورے اترے۔ اس میں اہل بیت اطہار میں سے سادات اہل بیت سیدہ فاطمہ، سیدنا عباس اور سیدہ صفیہ پاک کو توحید کی اگر ان سے خلاف ورزی ہو، خلاف ورزی پر صراحتاً بتا دیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ پر ایمان نہیں رکھنے والے، اگر ایمان نہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں بھی نہیں بچا سکوں گا۔ اور پھر ابو لہب نے جب اس دعوت کا انکار کیا تو معلوم ہو گیا کہ اگر توحید کے سلسلے میں اقربین بھی اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گے تو پھر انجام ان کا صحیح نہیں ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرابت کا رشتہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کا حبیب ہوں نا، تو جو اللہ ہی نہ مانے گا پھر اس کے کام میں کیسے آؤں گا، اس کے کام کیسے آ سکتا ہوں۔ بعض حضرات جب اولیاء اللہ کا ذکر سنتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، رحمہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں، تو عموماً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ان کا قریبی تھا تو اس کے کام کیوں نہیں آئے، فلاں کے کیوں نہیں، تو وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں کام کیوں آؤں گا، کیونکہ میرا تو سارا سب سے بڑا تعلق اپنے اللہ سے ہے، تو جو اللہ کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوا میں اس کا کیسے بنوں گا، کیونکہ میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ اور ولی اللہ بھی ایسے بندے کے کام کیوں آئے گا، کیونکہ وہ جب ولی اور دوست اور قریبی اللہ کے ہے تو اس کی مہربانیاں، اس کی شفقتیں وہی پائے گا جو اس کے اللہ کی الوہیت کا اور توحید کا قائل ہوگا۔ اس کو اس طرح کے سوال میں لانا یہ ولایت کے بارے میں ایک ایسا غلط نظریہ ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا کہ ولی ہوں گے تو پھر تو وہ ہر ایک کی مدد کریں گے۔ نہیں، جو ان کے اللہ کا عدو ہوگا، دشمن ہوگا، اس کی مدد وہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہوگا تو اسی کی مدد کرے گا، اور اس کی کمی یا کوئی نقص یا کوئی عیب یا کوئی خطا یا کوئی ایسی بات، یہ عام مومنین کے لیے بات ہو رہی ہے، خواص کی بات نہیں کر رہے، جو شان تطہیر والے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بڑے مقامات سے نوازا ہے، اہل کسا ہیں، اور وہ لوگ تطہیر کی شان رکھتے ہیں، چادر تطہیر کے مالک ہیں، اور وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک پاکیزہ نفوس بنایا اور اجزائے رسول پاک ہیں، تو ان کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری شفاعت ان کے حق میں قسم کے لفظ سے رسول پاک نے فرمایا کہ میرے اہل قرابت کے لیے سب سے پہلے میری شفاعت ہے، ان کے لیے، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل قرابت ہیں
تو ان کا اعزاز ہوگا، مگر اس صورت میں کہ تعلق باللہ ہوگا، ان کا تعلق باللہ ہوگا تو پھر قرابت بھی ہے، پھر اولیت اس بات میں کہ ان قرابتی لتنال ان شفاعتی لتنال بقرابتی، کہ میری شفاعت، بے شک میری جو شفاعت ہے وہ پہنچے گی میرے اہل قرابت تک، لیکن تعلق باللہ کی صورت میں، ایمان باللہ کی صورت میں، کہ ان کے تعلق اور نسبت اور معرفت ذات مطلق کی ان کے اندر کامل ہوگی، تو پھر کامل طور پر ان کو اعزاز کے ساتھ، بلکہ ان کے لیے یہ فرمایا وہ تو میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے جب وہ اخلاص والے بندے ہوں گے ان پر ایمان رکھیں۔ اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیوں میں جس قدر توحید کا پاس کیا اور اپنے کردار، عمل و ایمان میں جس طرح توحید کو مقدم رکھا، یہ انہی کی شان ہے اور انہی کا حصہ ہے، اور ان پر ہی اللہ مالک کا فضل و کرم ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت جل وعلا نے میدان مباہلہ کے لیے انتخاب فرمایا تو اہل بیت اطہار کا فرمایا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور ان کے توحید، عقیدہ توحید اور ایمان باللہ میں کامل و اکمل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ جب نصارہ کے درمیان اور نبی کریم علیہ السلام، نصارہ بنی نجران اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان مباہلہ طے ہوا، تو اہل بیت کو ساتھ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب تثلیث والوں کے ساتھ توحید والوں کا مباہلہ ہو اور وہ اترے توحید کی حقانیت کے لیے اور عقیدہ توحید کی حقانیت کے لیے، تو جن کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ توحید میں وہ یہ قبولیت رکھتے ہیں کہ میدان میں اتر آئیں تو غیر محسوس مدد نہیں ہوگی ان کی، بلکہ مباہلہ کے میدان میں حقانیت دکھا دی جائے گی، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ جو توحید میں مقدم مقام رکھتے ہیں، ایمان، توحید کے ایمان میں، انہی کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا جائے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید میں اہل بیت کرام کو کتنا مقدم حاصل ہے، کتنا تقدم حاصل ہے، اور کتنا مقدم مقام ان کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ محدثین کرام نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام متقیان قطب الاقطاب سیدنا امام علی رضا بن موسیٰ کاظم جب نیشا پور تشریف لائے تو محدث ابو ذرا رازی اور محمد طوسی اور ہزاروں لوگوں نے گزارش کی کہ وہ انہیں اہل بیت اطہار کی سند سے کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ انہوں نے پوری سند کے ساتھ یہ حدیث پیش فرمائی۔ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال
حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جبريل قال سمعت رب العزة يقول كلمة لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني امن عذابی. آپ کی روایت کردہ حدیث پاک ما سند کہ حدیث بیان کی حضرت سیدنا امام علی رضا اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے میرے بابا موسیٰ القاسم نے اپنے بابا جعفر الصادق سے، انہوں نے اپنے بابا محمد الباقر سے، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے روایت کیا. انہوں نے فرمایا مجھے میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا. فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا، میں نے رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پر جس شخص نے اسے پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ائمہ طاہرین کہ یہ حدیث مبارکہ ان کے طیبین و طاہرین آباء کرام کی اس سند پاک کے ساتھ ثابت اور مشہور ہے. ہمارے بہت ہی اجلہ ائمہ اہل سنت و جماعت یہ روایت کرتے ہیں کہ اگر یہ سند مجنون پر پڑھی جائے، یعنی کوئی شخص اگر جنون کی بیماری میں مبتلا ہے اور مجنون پر یہ سند پاک پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ اس کو بیماری سے افاقہ عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا، فرماتا ہے. اور اس پر خاص طور پر حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ و رحمہ اللہ آپ کا عمل مبارک موجود ہے. آپ یہی سند مبارک جو ابھی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے کہ حدثنی ابی موسیٰ القاسم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزہ. ایسے متصل تو انہی اسماء گرامی کو، یعنی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث پاک کو ذکر فرما رہے ہیں نیشہ پور میں، اور ہزاروں شاگرد محدثین جس میں محدث رازی جیسے لوگ اور محمد الطوسی جیسی شخصیات اجلہ محدثین موجود ہیں، اور ہزاروں لکھنے والے اس حدیث پاک کو لکھ رہے ہیں. تو یہی سند مبارک امام احمد بن حنبل مجنون کے لیے لکھتے تھے، صرف سند لکھتے تھے. اور طلباء آپ سے سوال کرتے کہ آپ نے ان کے لیے کیا لکھا، اور دیکھا کہ کیا لکھا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تو اس کو آپ نے بطور تعویذ جو چیز لکھ کے دی ہے وہ کیا ذکر ہے، کیا ایسی بات ہے کہ جس کو لکھ کے دی تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دی. وہ پھر بندہ دیکھا کہ وہ بڑے ہوش میں ہے، اطمینان میں ہے، شعور میں ہے، سمجھ اس کے پاس موجود ہے. تو کیا چیز دیکھی؟ فرمایا صرف ان اجلہ ائمہ طاہرین کے نام ہیں جو امت کے قطب الاقطاب ہیں، یعنی اقطاب ہیں وہ
اور فرد کے مقام پر فائز ہیں، ان کی صرف سند لکھ دی۔ تو جن کے اسماء گرامی اتنے مقبول ہوں ان پر جرح کیسی؟ اور وہ لوگ جو آج بھی دماغی خلل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ان ائمہ اہل بیت طاہرین کے اسماء گرامی، جن کے اسماء گرامی بیماریوں سے شفا ہے، رب تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، تو آج بھی وہ اختلال قلب اور اختلاج قلب میں مبتلا ہیں اور عقلیں بھی ان کی ایک فطور کا شکار ہیں۔ تو کس لیے شکار ہیں؟ اس لیے کہ وہ صفا کے گھر سے دور ہیں، ان شخصیات سے دور ہیں، اور اگر معاذ اللہ ان کے بغض میں مبتلا ہیں تو پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو آج ان ائمہ طاہرین کے، جن کے احادیث مبارکہ کی کتب میں محدثین، مشاہیر محدثین کرام نے، جن کی سند اتنی اعلیٰ اور مقبول سند، نہ صرف یہ کہ عند المحدثین مقبول ہے بلکہ عند اللہ مقبول ہے۔ دیکھو نا، کسی کے نام سے شفا ہو جانا، یہ بات لوگوں کی مقبولیت تو نہیں ہے نا، شفا دینے والی ذات تو رب کی ہے۔ تو جن کے ناموں کا تعویذ کسی کے گلے میں آ جائے تو رب اس کو بیمار نہیں رکھتا بلکہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ عند اللہ مقبول شخصیات ہیں۔ عند الناس محدثین کسی کے لیے کہتے ہیں صرف کہ یہ تو بڑا مقبول بندہ ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً وہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا وہ تقوی والا ہے۔ مگر کسی کا نام جب شفا کی سند بن جاتا ہے تو یہ عند اللہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ صرف مخلوق ہی قبول نہیں کر رہی ہو تو خالق کا بھی مقبول ہے۔ تو ایسی ہستیوں کے لیے اتنے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک ملعون اور بدبخت، انتہائی بدبخت آدمی نے کہ لاہور میں، جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی اور امام علی نقی، امام حسن عسکری، یعنی یہ اقربین ہیں، وہ انذر عشیرتک الاقربین جو کہا گیا نا، یہ ان کا خاندان پاک ہے، یہ وہ نسبتیں ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یہ سلسلہ ہے پر نور۔ ان کے نام لے کر ایک شخص ان کو نام بگاڑتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے۔ سچ فرمایا ہمارے پیارے رسول نے کہ ان کے حقوق کے بارے میں چوری وہی کرتا ہے اور وہی ان کے مقام کو نہیں پہچانتا جو منافق ہے، یا تو منافق ہے یا وہ ولد الزنا ہے، اور یا پھر وہ ایسی عورت کا بچہ ہے کہ جو طہر کے بغیر، یعنی حیض کے ایام میں اس نے تحمل کیا اور اس کو اٹھا لیا۔ اس بدبخت کی زبان پر یہ چیزیں، ایسی باتیں جاری ہوتی ہیں اور اس کے دل میں فطور آتا ہے اور دل میں اس کے استخفاف اور ہلکا سمجھتا ہے وہ ان ہستیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نسب وہ ہے جو اتنا مشہور اور متواتر ہے کہ اس میں کسی کو شک نہیں، آج تک شک نہیں، اور شک ہوگا کیسے؟ یعنی جن کے نام دوا بن جائیں اور شفا بن جائیں، اور محدثین کون جو ائمہ اہل سنت و جماعت ہیں ان کے اسماء گرامی لکھ کے دیں، اور ہزاروں ہزار ان کے شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ جس کے گلے میں ان کے نام کا تعویذ آ جاتا ہے، بازو پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہستیاں احترام کی ہستیاں ہیں، عزت والے ہیں، عزت و توقیر والے ہیں، تو یہ ان پر غضبناک ہونا، سچ فرمایا امام شیخ المحدثین حضرت قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو غضبناک ہوتا ہے ایسی ہستیوں پر اور جس کے دل میں ان کا بغض آتا ہے، اصل میں اس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ نشانیاں ہیں، قطعیت کے ساتھ
کہ جن کو کبھی بھی جن کے نسب کا انکار نہیں ہوتا اور رسول اللہ کی قرابت اور اقربیت کا جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی محبت رسول پاک کی محبت ہے اور ان سے بغض رسول پاک سے بغض ہے۔ اور یہ بات ثابت کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ان کے اپنے خون میں یہ غلطیاں موجود ہیں، تبھی یہ اس سفلی جذبات کا اور اس کی طرح کی کمینگی کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بدبخت لوگ ہیں، اور ایسے بدبختوں کی اگر ہر شخص اہل ایمان میں سے مذمت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی مذمت اگر نہیں کرتا، تو یہ وہ فتنہ نہیں کہ آج اس پر مداہنت یا سستی کا شکار ہو کر بندے سمجھیں ٹھیک ہے ہمارے گھر کو تو نہیں کہا گیا، ان کے گھر کو کہا گیا۔ اگر وہ سب سے معزز گھر جو کہ اصل گھر ہے، قرآن پاک نے جس گھر کو گھر کہا ہے، یعنی والذین تبوؤا الدار والایمان، الدار تو گھر ہی رسول پاک کا ہے، تو رسول پاک کا گھر اگر محفوظ نہیں رہے گا اس شر انگیزی سے اور اس قسم کی زبان درازی سے، تو پھر کس طرح آپ سمٹ کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی؟ تو جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنی عزت کے بعد جس کی عزت کا حوالہ دیا ہے، اس ذات گرامی کے گھرانے کی عزت نہیں ہوگی، تو یہ ہوا اس فتنے کو دی جا رہی ہے کہ جہاں کسی کی عزت بھی محفوظ رہنے والی نہیں۔ تو آؤ بند باندھو اہل اسلام ان ایسے نفرت کے ایجنڈے پر بند باندھنے کے لیے سب سے پہلے وہ گھرانہ کہ جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت پوری بنی نوع انسان کو عزت دی اور دلائی، اور جو سبب ہے عزت کا اور صاحب لولاک ہے، اس کی عزت اور اس کے گھرانے کی عزت کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اس پہ مداہنت کرنا اور سستی کرنا اور اس کے بارے میں اپنی رائے کو چھپا کے رکھنا اور خود کو یہ محسوس کرنا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، یہ تو کوئی آگ جل رہی ہو، آگ جل رہی ہے تو آگ بجھانے کی کوشش کرو۔ اگر خود کو دبک پر بیٹھ جاؤ گے تو آگ سے کیسے محفوظ رہو گے؟ اگر اس طرح کی سستی کرو گے، نہ یہاں بچو گے آگ سے، نہ آخرت میں آگ سے بچو گے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی حشر کے دن بھی وہی امن میں رہے گا جس نے ان کی عزت کے لیے آواز بھی بلند کی یا اپنی توفیق کے مطابق اس نے کھڑا ہوا، اقامت کی اور یہ اعلان کیا کہ اس کے بارے میں یہ گالیاں بکنا اور سب کرنا، بکواس کرنا اور ان کے نام الٹے رکھنا، جب اس اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ہر کسی اور مومن کا نام بگاڑنا جو عام مومن ہے، اس کا نام بگاڑنا جو ہے وہ بہت بڑا فسق ہے، اور اس کو برے القاب سے بلانا فسق ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ حدیث کے پاک کے ترجمے تک رہنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ یقیناً یہ بدبخت ہیں، اور یہ اصل میں ان کے خطا ہے، یہ مقطوع النسل ہیں، یہ وہ دشمن اور اعداء ہیں رسول پاک کے کہ جن کی زبانیں آپ کے خاندان مبارک پر اٹھتی ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنے اہل بیت کرام میں سے جو خاص ہستیاں ہیں ان کا نام لینا، حضرت خاتون جنت پاک کا نام لیا اس حدیث پاک میں، اور یہ بالکل ابتدائی جو ابتدائی دعوت کا مرحلہ ہے، اس کے اندر یہ حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان، ان کا بھی اس میں گرامی لیا، آپ نے نام لیا، اور حضرت عباس کا بھی نام لیا۔ تو نام لینا اور پھر عقیدہ توحید کے بارے میں ان کو بھی خبردار کرنا، اسی لیے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے تفسیر روح المعانی شریف میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں نے اپنے مالک سے یہ کہا کہ میری رضا اس کے ساتھ ہے کہ میرے اقربین جو ہے، اقربا
ان کے معاملے میرے سپرد کیے جائے مالک، میں ان کے لیے سفارش کروں، ان کے لیے شفاعت کروں اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ فرمایا من اقر بالتوحید، ان میں سے جس نے بھی توحید کا اقرار کیا، اور حبیب آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر اس کا معاملہ آپ کے سپرد ہے، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی آپ کو راضی کیا جائے گا۔ تبھی میں ابھی وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ فرمایا میری شفاعت جو ہے میرے اہل قرابت کے لیے سب سے پہلے ہوگی، اور اس کو آپ نے قسم کے ساتھ واللہ کے ساتھ کہا کہ اللہ کی قسم میری شفاعت سب سے پہلے میرے اقربین کے پاس، ان کے پاس پہنچے گی۔ تو یہ اس کو بعض لوگ اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ تو یہ مفہوم اس صورت میں ہے کہ جیسے کوئی اگر توحید کو قبول نہیں کرے گا، جیسے ابو لہب ہے تو اس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب آئی، لیکن جنہوں نے قبول کیا توحید کو، ان کے بارے میں بھی ایسے لفظ بولنا اور ان کو معاذ اللہ شفاعت سے محروم رکھنا، کہنا کہ شفاعت سے وہ محروم ہوں گے، تو یہ وہ تشدد ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے صرف منافقین ہی کرتے ہیں۔ مسلمان کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، نہ مومن کو یہ بات کہنے کہ جب وہ مومنین کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو کس منہ سے کوئی کہتا ہے کہ وہ اقربا کے لیے، اعزاء کے لیے، جو اپنے قریبی ہیں ان کے لیے سرکار نہیں کر سکتے؟ سرکار ان کے لیے شفاعت سب سے پہلے ان کے لیے شفاعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو میری شفاعت پہنچے گی، بلکہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا، ان کے وسیلے سے گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ اللہ اکبر، مومنین کے وسیلے سے شفاعت ہوگی، قرآن کے وسیلے سے شفاعت ہوگی، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہیں، ان کے وسیلے سے شفاعت ہوگی، اور اصحاب رسول پاک ان کے وسیلے سے شفاعت ہوگی۔ تو یہ کس قسم کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ شفاعت کریں گے تو یہ تو شرکی عقیدہ ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، شفاعت کا مطلب ہے کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بات کرنا، سوال کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ مرتبہ شفاعت کا ہے ہی وہ جو رب نے اپنے ان محبوبوں کے لیے بنا رکھا ہے کہ یہ شفاعت کریں گے۔ کیوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ شفاعت کرے گا کس کے آگے؟ شفاعت تو ایک سوال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شفاعت قبول کرنے والا کہتے ہیں۔ شفاعت کرنا مطلب ہے کہ جس کو سفارش جو کرے گا، جو کہے گا، جو سوال کرے گا کہ ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے، تو سوال کون کرے گا؟ اللہ سوال کرے گا معاذ اللہ۔ یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی لوگوں کو، لوگ سمجھیں یہ تو یہ اللہ کا رتبہ ہے، وہ شفاعت کرے گا۔ بھائی شفاعت قبول کرنا اللہ کا رتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ طلب شفاعت کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، یہ اللہ کا مقام نہیں۔ اللہ کا مقام ہے کہ وہ شفاعت کی جائے گی جن کو اس نے اذن دے رکھا ہے، اس کے اذن سے جو شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سوال کو قبول کرے گا، قبول فرمائے گا۔ یہ ہے بات، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر اس کی تفہیم میں ہی لوگوں کو اتنا زمانہ گزر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنا چاہتے نہیں، تجاہل سے کام لیتے ہیں، ایک چیز سامنے ہے پھر بھی رٹا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسے لوگ وہ ہیں جو خود ہی بچنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اپنے اس نظریے پر غور کرنا چاہیے کہ اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، قرآن و سنت کے احکام کی مخالفت کرنا، اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ درد مند مسلمان جو ہیں ان کے دلوں کو تسلی کے لیے ہم یہ کلمات کہتے ہیں، ورنہ جس قسم کا رویہ اس خبیث آدمی کا ہے جس نے ان پاک اماموں کے اور طیب اماموں کے ناموں کو اور
طاہرین اماموں کے ناموں کو اس طرح بگاڑ کے لیا ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ قابل توجہ بھی نہیں ہوتے، اور ہر قسم کی جو شریف انسان ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کے نام بھی سامنے لانا یا ان کے بارے میں سوچنا بھی ان کی شرافت اور شرافت طبع کے خلاف ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس رویے کی، اور اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ عزت دیتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین یہ تو اول موحدین تو یہ ہیں جو پہلی مجلس منعقد ہوئی ہے توحید کے جلسے کی، اس میں رسول پاک جی نے خطاب فرما رہے ہیں، اور اس خطاب کے جواب میں اولین جنہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ تصدیق کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی کرانا ہے اس اقربین میں سے سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کیا۔ ساری دنیا کو یہ اعتراف ہے، اور حدیث کی کتابیں اس پر گواہ ہیں، ان سب میں مذکور ہے کہ اولین بندہ جو کھڑا ہو کر تصدیق کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ جس میں ابو لہب تکذیب کرتا ہے، اس میں تصدیق کرنے والے کا نام کیوں بھول رہی ہے امت؟ نہیں بھولتی کبھی۔ اس کا نام ہے امیر المومنین مولا المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور اگر کوئی ناہنجار سمجھتا ہے کہ اس کے ذکر نہ کرنے سے لوگ بھولیں گے تو نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق سچائی پر موجود ہیں، جو امت کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ابھی تو اعلانیہ تبلیغ کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ بھائی یہ اقربین کی میٹنگ ہے اور اجلاس ہے، اس کے اندر جس نے سب سے پہلے دعوت توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں اولین، ان کا نام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو اس طرح کسی کے چھپانے سے حقیقتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے کو سب سے پہلے یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ توحید ہے، اور پھر عام مومنین کو، اہل اسلام کو، قیامت تک آنے والوں کو آپ نے خبردار کیا کہ دیکھو توحید کے مسئلے میں کبھی بھی کمی نہ کرنا، شرک میں مبتلا نہ ہونا، اور کبھی اس میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ انبیاء کی دعوت ہی دعوت توحید ہے۔ ہر نبی آیا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا اس کی الوہیت اور وہ معبود ہے، اس کی عبادت اور اس کو رب ماننا اور اپنا مالک و خالق ماننا، واجب الوجود ماننا، یہ سب انبیاء کرام ان کی تبلیغ کا پہلا رکن اور آخری رکن یہی ہے۔ اسی کا وہ اس کی تفصیلات میں پھر سارے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے وہ سارے احکام بتاتے ہیں، لیکن اس سب کی بنیاد ہے ایمان باللہ، اور ایمان باللہ میں سب سے پہلے حقدار کون ہیں جن کو تبلیغ کا حکم ہوا؟ اہل بیت اطہار۔ تو جب تصدیق انہوں نے سب سے پہلے کی ہے تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کے عزت و وقار اور ان کو شان جو تطہیر عطا فرمائی، وہ تقدم کے ساتھ ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ان کے اسماء گرامی کی یہ برکتیں موجود ہیں، اور پھر اس تقدم میں ان کے جب نام بھی ذکر فرما دیے تو یہ بھی ان کی فضیلت پر دال ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں اور ان کی محبت کے اظہار محبت میں اور ان کے مناسب اور ان کی نسبتوں کے احترام، حقیقی دلی احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ذوات قدسیہ پر درود و سلام کے حکم ہوتے ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ انتہائی ادب کا، احترام کا رویہ، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اہل اسلام کو کبھی اس پر شک نہیں ہوا۔ یہ فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، یہ ان سے کوئی اہل ایمان کا ایمان متاثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی دعوت پر اور حدیث رسول کی دعوت پر اور ہمارے گزرے ہوئے مومنین، ہر قرن کے مومنین، سبیل المومنین، وہ ہمارے لیے دلیل ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اس پر مطمئن ہیں۔ اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ جل وعلا نے کسی بھی افراد تفریق سے بچ کر
طریق اور نہج اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، اور اس پر کروڑا شکر ہے مالک و خالق کا، اور اس پر ہم مطمئن ہیں اللہ رب العزت کے دی ہوئی توفیق سے اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔